کسی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر امینا وہ بندہ بڑی پرفیکٹ نبوت کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. عام ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی نبوت کرتے ہیں اور صحیح ہوتی ہے. اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کریکٹ بھی ہے کہ کوئی شخص آپ کو صحیح آپ کے فون نمبر کے بارے میں معلومات دے رہا ہے یا گھر کا ایڈریس. سب سے پہلے تو آپ بے وقوف ہوں گے کہ آپ ایسے مرد خدا کو ڈھونڈیں جو آپ کے فون نمبر کی معلومات آپ کو دے، کیونکہ فون نمبر جو ہے یہ مکاشفہ نہیں ہے. مکاشفہ جو ہے curse of lawlessness fell on Jesus. He exhausted all of God's judgment and cried, "It is finished." پہلا یوحنا باب نمبر 4 آیت نمبر 1 اور 2. آئے میرے عزیزوں، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، دھیان کے ساتھ جو ہے تم روحوں کو آزمایا کرو. روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا خدا کی طرف سے نہیں. غور سے سنیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سے جھوٹے پریچرز بھی ہیں جو دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. اور اب دھیان سے سنیے گا، اس لیے تو بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ سنتے ہیں کسی اور یسوع کو، اس کا مطلب کوئی اور یسوع بھی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اور روح، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اور خوشخبری. اس لیے جس طرح کی انجیل یا خوشخبری پھیلائی جاتی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس یسوع کی طرف سے بلائے گئے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی روح ان میں کام کر رہی ہے. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ گر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں اور لوگ وہاں یسوع یسوع چلا رہے ہوں، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کس یسوع کی بات کر رہے ہیں، کون سا یسوع. کیونکہ یسوع جو ہے وہ صرف یسوع ہی نہیں ہے، یہاں اور بھی یسوع ہے جو کہ کوئی اور ہی یسوع ہے. یہاں پر کوئی دوسری روح بھی ہے. تو اگر لوگ گرتے ہیں، چلاتے ہیں، الٹی کرتے ہیں یا فرش پر سانپ کی طرح چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ وہ یسوع کر رہا ہے جو انسان بنا تھا. بائبل کہتی ہے جھوٹے پریچرز جو ہیں دنیا میں بہت ہیں. تو ہم پھر کیسے جانتے ہیں کون سا یسوع صحیح یسوع ہے اور کون سا یسوع کوئی اور یسوع ہے؟ وہ کہتا ہے ہم اسے پہچان سکتے ہیں اس انجیل سے جو وہ سناتے ہیں. اس لیے کوئی اور انجیل جو ہے، کوئی اور انجیل کی منادی کی بنیاد جو ہے وہ ہے کوئی اور روح، اور یہ جو کوئی اور روح کام کر رہی ہے اس کی بنیاد ہے کوئی اور یسوع. بہت ہی اہم، کیونکہ یہ جتنی عجیب قسم کی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ مضبوط ہوں تاکہ آپ گر کر کسی بھی قسم کے دھوکے کا شکار نہ ہوں. تو بجائے اس کے کہ کوئی بھی یسوع آپ کو لیے پھرے یا کوئی بھی روح آپ کو لیے پھرے، چیک کریں میسج کو، کیا اور کون کام کر رہا ہے. اس کی چابی جو ہے میسج یعنی پیغام ہے. آپ جانتے ہیں رسولوں کے اعمال باب نمبر 16 میں بائبل کہتی ہے پولس ایک شہر میں آیا اور ایک جوان لڑکی اس کے پیچھے پیچھے آیا کرتی اور وہ نبوت کیا کرتی تھی. اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ نبوت کو بڑا پسند کرتے ہیں اور اسی لیے بہت سارے لوگ شکار ہو چکے ہیں اس طرح کی ملتی جلتی روحوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے کے. ایسوں کو بس پسند ہے نبوت ہو نبوت ہو نبوت ہو جہاں بھی وہ جاتے ہیں. اب سنیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت اچھی نہیں. ضروری یہ ہے کہ خدا کے لکھے گئے کلام سے زیادہ نبوت کو اونچا نہیں کیا جانا چاہیے، کبھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کے پاسٹر کے الفاظ جو ہیں آپ کے لیے لکھے گئے کلام سے زیادہ اہم ہو جائیں تو آپ بت پرستی میں ہیں. تو یہ لڑکی جو تھی یہ پولس رسول کے پیچھے پیچھے جاتی اور یہ نبوت کر رہی تھی. اور نبوت سنیں، بالکل صحیح نبوت تھی. یہ آدمی، یہ بندے یعنی خادم ہے خدا تعالیٰ کے. صحیح کہا، جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں، یہ بھی صحیح. اس کی نبوت جو تھی وہ ٹھیک تھی. کسی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر امینا وہ بندہ بڑی پرفیکٹ نبوت کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. عام ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی نبوت کرتے ہیں اور صحیح ہوتی ہے. اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کریکٹ بھی ہے کہ کوئی شخص آپ کو صحیح آپ کے فون نمبر کے بارے میں معلومات دے رہا ہے یا گھر کا ایڈریس. سب سے پہلے تو آپ بے وقوف ہوں گے کہ آپ ایسے مرد خدا کو ڈھونڈیں جو آپ کے فون نمبر کی معلومات آپ کو دے، کیونکہ فون نمبر جو ہے یہ مکاشفہ نہیں ہے. مکاشفہ جو ہے یہ فون نمبر نہیں ہے زونگ، جیز یا ٹیلینور کا. یہ نشان نہیں ہے کوئی جو بتائے کہ یہ خدا کام کر رہا ہے. اس لیے اب پولس رسول جو ہے وہ جا رہا تھا اور یہ لڑکی نبوت کرتی اور اس کے پیچھے پیچھے جایا کرتی. اگر اس وقت آج کے مسیحی ہوتے تو اس لڑکی کے آگے جھک جاتے. آج کے مسیحی اس کے آگے جھک جاتے جو کہ اسٹوپڈ اسپرٹ ہے. پولس نے کہا وہ لڑکی جو تھی وہ بہت دن تک اس کا پیچھا کرتی رہی اور نبوت کر رہی تھی بالکل ٹھیک. اور کچھ دنوں کے بعد پولس رسول اس سے رنجیدہ ہونے لگا، اس روح سے جو اس کے اندر کام کر رہی تھی. اس لیے پولس نے مڑ کر کہا اے ناپاک روح نکل جا.
और उस बुरी रूह ने उस लड़की को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है उस लड़की को जिसने जकड़ा हुआ था वो थी गैब दान रूह, और वो जो गैब गोई करती थी वो उससे कमाया करती थी अपने मालिकों के लिए। यानी वो जो नबूवत थी वो थी कारोबार के लिए, वो सिर्फ एक बिजनेस था पैसा कमाने के लिए। इसीलिए ईमानदार होने के नाते आपका पहला टारगेट रूह की नेमतें नहीं होना चाहिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप मजबूत हों खुदा के कलाम में। पालूस रसूल कहता है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। वो लोग जो निशानात के पीछे भागते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। यीशु ने कहा कि इस जमाना के बुरे लोग निशान तलब करते हैं, इसलिए जो कोई यहाँ वहां सिर्फ इसलिए भागता है कि मौजज़ा 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 हो, यीशु ने उन्हें कहा है बुरे लोग। और फिर यीशु ने कहा यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। यूना का निशान क्या है? मरना, दफन होना और जिंदा हो जाना, जो कि एक पैगाम है, जो कि खुशखबरी है, जो कि यीशु के बारे में सच्चाई का पैगाम है। और इसीलिए ऐसे लोग जो खुदा के कलाम में ठहरे रहते हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि उनको बहकाया जाए। पौलुस रसूल कहते हैं ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, धोखा ना खाएं। दोस्तों, हम बहुत ही खतरनाक वक्त में जी रहे हैं। आपको समझना होगा कि ऐसा क्या है जो आपको मसीही बनाता है। ये नबूवत नहीं है और ना जमीन पर गिरना है, बल्कि ये मसीह का वो पैगाम है जो आपने बहुत ही सादगी से कबूल किया और फिर आप चाहते हैं कि आप इसके इल्म में तरक्की करें।